صبح صبح 9 بجے تیار ہو گیا، آپ کی مسجد میں جمعہ 10 بجے کیا جو بھی تیار ہو کے باہر آ گئے ہیں؟ اچھا اچھا، تو اس نے منہ کیوں لٹکایا، وہ کیا ہوا ہے؟ کون سے باس کے ساتھ؟ وہ گھر والے کے ساتھ یا بھائی والے کے ساتھ؟ اچھا اچھا، ویسے آپ کے تو گھر والے بھی 2-3 باس ہے نا. اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. چیک کریں افغانی برگر ہمارے یہ عاشر بھائی میں کھلا رہی ہے. عاشر بھائی پہ ہماری برتھ ڈے کی ٹریٹ پینڈنگ تھی، پر یہ گولی کرا رہا ہے، پھر اس کو گولی کرا رہی ہے، چھوڑوں گا نہیں. اس کو اس دن سے مجھے بلایا نہیں تھا، پر آج اسے میں رگڑا کھاؤں گا. اس دن تو ہمارے ساتھ ایک اور ممبر تھا تو میں نہیں آ سکتا، میں خود کرکٹ میں تھا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہو نا؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسین خاٹک. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل خاٹک بیٹھک. تو ویلکم بیک ہو گیا میرے اندر ریمانڈ ولاگ میں. تو میرے کو لگتا ہے کہ آج میرا آخری ولاگ ہوگا، یعنی کہ ریمانڈ ولاگ لاسٹ ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابو جی کو آنے والے 1.5-2 ہفتہ ہو گیا. ابو جی ہیں آؤٹ اسٹیشن یعنی کہ کراچی میں. تو آج مارتے ہیں ابو جی کو، آگے ابو جی بس کرو، اللہ دا واسطہ ہے واپس آ جاؤ. میرے تو بیڑا غرق ہو گیا. صبح 5 بجے اٹھ کے ابے سالے تبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا. ساری نیند خراب ہو گئی ہے. اتنے زندگی میں کبھی اتنی محنت نہیں کی جتنی آج کل کرنی پڑی گئی ہے. آؤٹ اسٹیشن ویسے والد صاحب کا اور ماں باپ کا سہارا ہونا میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی نعمت. ایسے بڑی نعمت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی. تو جیسے صبح 5 بجے آنکھ کھلتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد سیدھا مجھے پہنچنا پڑتا ہے F16 کی طرف دکان پہ، کیونکہ کیا بولا تو نے؟ ایک پہلے کیا بولا؟ چل چلو جا کے علاج کراؤ. جب تک ابو جی آؤٹ ہیں تو یہ ڈیوٹی مجھے ہر صورت میں کرنی ہے. ویسے میرا پلان تھا کہ صبح جم سٹارٹ کروں عید کے بعد، پر صبح جم میرے بیڑا غرق ہو گیا. جب سے آؤٹ اسٹیشن تو میری جم ختم، کھانا پینا سارا ڈسٹرب، پلان سارا ڈسٹرب. صبح 5 بجے اٹھو، رات کو 2 بجے سو، نیند نہیں پوری ہوتی. تو یہ کہ خیر ابو جی کو مارتے ہیں آج کال کے. ابو جی کیا ارادہ ہے، کب واپسی ہے؟ ویسے اتنی لمبی تو چھٹی ابو نے کبھی بھی نہیں کی، تو فرسٹ ٹائم ابو نے اتنی لمبی چھٹی کر لی ہے. تو میں بھی آگے اپنی دکان پہ، تو ولاگ تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں. تو چلو سب سے پہلے کرتے اپنا ناشتہ. ویسے ابھی تو صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم پہ رش بھی نہیں ہے، تو مارتے اپنے ناشتہ، اور ناشتے کے بعد لگائیں گے اپنی گپ شپ، اپنے کام کاج. تو اس کے ساتھ ساتھ شروع کرتے اپنا ولاگ اللہ پاک کے پاک بابرکت نام اور درود ابراہیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تو ہے جمعۃ المبارک اور 2 محرم بھی، یعنی کہ 2 دن ایک بہت تکلیفوں والا دن. یعنی کہ محرم کا مہینہ تو بہت زیادہ تکلیف والا مہینہ ہوتا ہے، بہت زیادہ درد والا مہینہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکلات والا مہینہ ہے. جو محرم کے شروع کے 10 دن ہے وہ بے انتہا تکلیف سے بنے ہوئے، کیونکہ اس محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید سے، صرف اسلام اور صرف اسلام کے لیے، صرف اور صرف نماز کے لیے. اور آج کا مسلمان کبھی صبح کی نماز اس کی ہو جاتی ہے بستر میں، زور کی نماز ہو جاتی ہے اس کی آفس میں، عصر کی نماز ہو جاتی ہے اس کی مصروفیات میں، مغرب کی نماز ہوتی ہے وہ فیملی کا ٹائم دیتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کی بستر میں. تو آج کا مسلمان میں کہتا ہوں نام کا مسلمان ہے کہ جس نماز کے لیے امام حسین نے نسل مٹا دی، اپنے آپ کو شہید کرا دیا. آج وہی مسلمان امام حسین کو صرف مانتا ہے، یا حسین کو بولتا ہے، پر امام حسین کے راستے کو نہیں فالو کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ امام حسین شہید کیوں ہوئے تھے، بس صرف بہانے ڈھونڈتا ہے. اور میں ادھر بزی تھا نماز ہے کہ میں ادھر بزی تھا نماز ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا، پر بہانے بے تحاشا. تو کوشش کیا کرو کہ یار نماز نہ چھوڑا کرو. نماز زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. اللہ کی اگر بخشش کروانی ہے نا، اللہ کو راضی کرنا، تو سب سے بڑا کام ہے نماز. بے شک جو بھی ہو، تم امام حسین کو مانتے ہو، علی کو مانتے ہو، عمر کو مانتے ہو، سب جو بھی ہم مسلمان ہیں، فرقوں میں نہ پڑا کرو. یہ فرقہ بازی کچھ بھی نہیں ہے، سب نے مٹی میں ملنا ہے، سب ایک آدم کی اولاد ہے. تو جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پہلے تم لوگ حسین کو مانو، جو کرتے ہو تمہارا اپنا ایشو ہے. پہلے ایک دفعہ دیکھو علی کی زندگی کیا تھی، حسین کی زندگی کیا تھی، عمر کی زندگی کیا تھی، ابو بکر کی زندگی کیا تھی، وہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے. پہلے ان کی طرح 1 سال گزار کے دیکھو، پھر ان کو بغض رکھو، پھر اس کو مانو نہ مانو، پھر کس راستے چلنا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے. پر ایک دفعہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے دکھاؤ، پھر یا حسین کا لبیک کیا حسین بھی ہے، لبیک کیا عمر کا، یا عمر کا پھر نعرے لگا لو، پھر وہ بات کی باتیں. پر ایک دفعہ ان کی بتائی ہوئی زندگی کو تو دیکھ لو نا، ان کی زندگی دیکھ لو، ان کی زندگی ہے ہی کیا، انہوں نے زندگی گزاری کیسی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ شروع کرتے اللہ کے نام سے اپنے کام کاج. اور آج ہے جمعے کا دن، تو جمعے کے والے دن یو نو ویری ویل کہ میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ درود ابراہیم کا بہت زیادہ ویٹ کیا کرو. ابھی تو ہے محرم بھی، دوسرا محرم ہے، یعنی کہ نواسی رسول کی شہادت کا مہینہ ہے، نواسی رسول کی شہادت کے دن ہے. اور جمعے والے دن نبی دو جان صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ریسیو کرتے ہیں اولاد امت محمدی کی.
نبی کو جب علیہ السلام درود بھی پیش کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس امت کے لیے اس بندے کے لیے بے انتہا دعائیں کرتے ہیں. چلو شروع کرتے ہیں درود کے ساتھ اپنا دن اپنے کام کاج اور منگواتے ہیں. اپنا ناشتہ پہلے مارتے ہیں ناشتہ, پھر ابو جی کو مارتے ہیں کال کہ بھائی کیا ارادہ ہے, کدے واپس آ رہے, کوئی پلان شن ہے واپسی کا کہ یہ ساری زندگی میں ریمانڈ چلتا رہے گا. تو پہلے رکو ذرا صبر کرو, بولا دھکا بکی نہیں کر. منگوا لیں ناشتہ, تو ناشتے کے بعد ساتھ ساتھ لگائیں گے اپنی گپ شپ. رہا نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی ہے نا. نہیں. تو ناشتے ساتھ تو ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ابو جی نے بتایا دکھ, کیونکہ صبح صبح ابو جی کو کال ماری. ابو جی کہہ رہے پتر 4 دن اور انتظار کر, 3-4 دن اور محنت کر, میرا بھی آنے کا ارادہ نہیں. یعنی کہ ابو جی پہلے کہہ رہے تھے کہ آج آ جائیں گے, تو یعنی کہ میرا آج آخری ریمانڈ میں لاگ ہوگا. پر ابو جی کہتے نہ پتر میں آج 3-4 دن اور رہنا ہے کراچی. ابو کو لگتا ہے کراچی میں دل لا کے لگتا ہے کوئی ابو جی کوئی اور سمجھتے گئے. سمجھ رہے ہو سنا کہ اللہ پاک خیر عافیت سے ابو جی کو لے کے, ابو کو اللہ پاک صحت دے, اللہ پاک تمام امت محمدی کو, اللہ والدین کو 100 سال زندگی, صحت والی زندگی اور دنیا کی ہر نعمت سے بھری ہوئی زندگی دے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں اپنے کام کاج شروع, دکان کیونکہ یہ دیکھ لے بھی اچھی پلی صفائیاں رہتی ہیں, کام شام رہتا ہے, تو شروع کرتے اپنے کام کاج. آج ہے جمعے کا دن, تو ساتھ ساتھ درود شریف کا بھی ذکر کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے ہیں. تھوڑی دیر تک گپ شپ لگائیں گے کیونکہ ابھی کام تھوڑا زیادہ پڑا ہے اور جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جمعے کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. چھوٹا بھائی بھی لیٹ آتا ہے, تو اس سے پہلے میں اپنے کام ختم کر لوں, پھر جب چھوٹا بھائی آئے گا تو پھر نکلیں گے جمعے کی تیاری کرنے. تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا دن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ تو ابھی تک جتنے بھی چھوٹے موٹے کام تھے وہ سارے ہو گئے ختم. ایسا جمعے کا دن بھی ہے تو میں نے ارادہ کہ جلدی بند کر کے نکل جاؤں گھر کی طرف. آج صبح صبح آ گئی میرے پاس میرے ایک بہت اچھے بھائی کمران بھی کا ماتھا ایسے لٹکا ہوا جیسے بڑے بوس نے اس کو لٹکایا ہو. ہمارے مطلب آپ کو مت سکھا, چل پوچھتے ہیں کیا حال ہے اور کس طرح صبح صبح کیوں منہ لٹکا ہوا ہے. السلام علیکم کمران بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آج تو صبح صبح 9 بجے تیار ہو گیا, آپ کی مسجد میں جمعہ 10 بجے کیا جو بھی تیار ہو کے باہر آ گئے ہیں؟ اچھا, تو اس طرح منہ کیوں لٹکایا ہوا, کیا ہوا ہے؟ کون سے باس کے ساتھ, وہ گھر والے کے ساتھ یا بھائی والے کے ساتھ؟ اچھا, ویسے آپ کے تو گھر والے بھی 2-3 باس ہیں نا, آپ کو تو یہ بھی خطرہ ہے نا کہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے کون سے باس کے ساتھ لڑائی ہوئی آپ کی. آفس کے باس کے ساتھ. کمران میں ایسے منہ لٹکایا ہوا جیسے کہ آفس کے باس نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا. ویسے مشکل بات نہیں ہے, آلریڈی میرے خیال میں بھائی نے 3-4 جگہ منہ مارا ہوا ہے, پر کوئی اس کو پکا منہ نہیں لگاتا. ایسی ہے کمران بھی کہ نہیں, کیا ہو گئے پریشان ہو کے کیوں کھڑے ہو گیا؟ تو کیا ہوگا, ہم بھی تو ورکنگ کر رہے ہیں. آپ کی طرف دیکھو فوج, ہم بھی آپ کی طرف فوجی ہے, صبح 5 بجے اٹھیں, رات کو 11 بجے بند کریں گے. کمران بھی کو پہلی دفعہ ورکنگ کرنی پڑی جمعے کو. کمران بھی کی حالت خراب ہوگی اور ہمارے روز صبح نہ دے نہ رات, ہمیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. چلو کمران بھی کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے کہ اللہ کا واسطہ مہربانی کر, موڈ ٹھیک کر, کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, حق لازمی کھایا کر, اہمی آرام نہ کھایا کر, سارا دن اچھا ریسٹ کر رہا ہوتا ہے. جمعے کو ورکنگ کر لی تو ماتھا لٹکا لی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ اگلے جمعے کو ورکنگ کریں گے یا ریسٹ مانیں گے یا سنڈے کا کیا کریں گے. تو کمران میں کیا سین ہے, آپ کی چھٹی کب ہوگی؟ 9ویں 10ویں کو چھٹی ہے, مطلب کہ ابھی 2 ہفتے رہتے ہیں کیا 1 ہفتہ رہتا ہے؟ چلو ایڈوانس پریکٹس کر لو, جہاں پلان کر لو ابھی کے. اچھا, کمران میں کی بھی ویسے شاپ ہے, پر آپ ٹائم تو دیتے نہیں, سارے دن آپ مارکیٹ میں پھیرے ہوتے ہیں. 5 سے 10, یہ کوئی مسجد کی قاری صاحب کا ٹائم تو نہیں جو 5 سے 10 آپ ہوتے ہیں. آپ لوگ سب کچھ جانتے ہو اور آپ لوگ کبھی زندگی میں غلطی کیا ہو گیا؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کمران بھی اتنے معزز بن کے کھڑے ہوئے جیسے یہاں پہ کوئی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو, پر میں بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا ہے. ابھی کنفرم دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جمعہ کبھی پچھلے 10 سال سے نہیں پڑھا ہوگا. کمران بھی آپ کوئی جمعہ پڑھے ہیں جو اتنے معزز بن کے کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا, آج جو جمعے کی تیاری کریں, پہلے تو جمعہ میرے خیال میں کبھی نہیں تیاری کی آپ نے. اچھا, ماشاء اللہ. ویسے کمران بھی آج جمعے کی تیاری کر لی ہے, تو ویسے ٹائم تو بھی جمعے میں کافی پڑے ہوئے لگتے ہیں کہ مسجد میں جمعہ جلدی ہوتا ہے, تو ذہن کو دیتے ہیں ٹائم. کمران بھائی کو چائے شیپ پلاتے ہیں. کمران بھائی کو موڈ آف ہے, میرے خیال میں دوسرے باس نے ڈانٹا ہے, نام یہ کسی اور کا لے رہا, ڈانٹا دوسرے باس نے, تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, پھر لگاتے ہیں گپ شپ اپنی. کیا بڑھیا تھا گرو. تو کمران بھائی تو چلیں گے. کمران بھائی کا ذرا سا موڈ آف تھا, میں کہ تھوڑا سا سال ہیں موڈ آف اس وجہ سے تک وہ ویڈیو میں تو بہت سلو بول رہے تھے فرسٹ ٹائم تک کیمرے میں بولنے کا. تو میں کہ چلو میں دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں. وہ بیسیکلی نا وہ ایک کمپنی میں کام کرتے, پرائیویٹ چھوٹی موٹی فارم ہے, ایز اے سیلس آرڈر ٹیکر کام کرے نا, سیلس مین, یعنی کہ ہم سیلس مین بولتے ہیں, بٹ
इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इनको ऑर्डर टेकर बोला जाता है। वो एक फॉर्म में ऑर्डर टेकर है तो उनका फ्राइडे ऑफ होता है, तो उनको आज फ्राइडे में अचानक इनको ऑफिस से कॉल आई है कि आज जो फ्राइडे वर्किंग करो, तो अगर 9-10 मुहर्रम आ रही तो 9-10 को छुट्टी कर लेना। तो फिर उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ था, तो मैंने जब उसको देखा मूड ऑफ है, मैं कहा चलो थोड़ा सा इसको हंसा लेते हैं, क्योंकि मैं कहा चलो अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो चलो उसको थोड़ा सा खुश कर लेते, थोड़ी सी हंसी मजाक की, थोड़ी सी गपशप की है, तो थोड़ा सा उसका मूड शूड बेहतर हो गया। फिर मैं साथ काफ़ी देर खड़ा रहा, फिर वो निकल गया, कहते यार मैंने एरिया करना है, तो वो निकल गया अपने काम से। वैसे एक छोटी सी बात करनी है, एक छोटी सी बात भी ऐड करनी है, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, मैं बोलूँगा सच, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी का लिहाज नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, मैं गलत पे बोलता हूँ। तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी ऑर्डर टेकर्स हैं ना, या जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं प्राइवेट फार्म के चाहे सरकारी फार्म के, वो वक्त के फिरौन बने फिर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखना कि एक दिन तुमने भी मरना है, फिर लोगों को क्या जवाब दोगे, लिहाजा अपने से छोटे तबके से प्यार से मोहब्बत से तामल से पेश आया करो, ताकि इंसान का दिल ना दुखे और अल्लाह नाराज ना हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? काम शाम हो गए, वो बहुत चलते घर की तरफ होते, जुम्मे की तैयारी करते, जुम्मे के लिए फ्रेश होते, क्योंकि वापस मैंने आना है दुकान पे। तो दुकान के पास जो मेरी मस्जिद है, यानी कि हमारी जो दुकान की बिल्कुल करीब वाली मस्जिद है, मैं वहाँ पे जुम्मा पढ़ने को, और जुम्मा पढ़ने को सुकून नहीं मिलता, तो चलते बाइक करते तेज़ और जल्दी से भोगते तैयार और वापस आना, फिर जुम्मे की तैयारी करनी है, बल्कि तैयारी करने जाना हूँ, वापस आके फिर चलेंगे जरा मस्जिद की तरफ। तो तैयारी शारी कंप्लीट हो गई है, जुम्मे की चलने जरा मस्जिद की तरफ करते, दुकान बंद, क्योंकि दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होने वाले, तो चलते हैं जरा दुकान करते बंद। छोटा भाई चला गया मस्जिद, मैं तो फ्रेश हो के आगे बिल्कुल तैयार हो गया, नहीं मैं सब जाना जुम्मा पढ़ना, वैसे एक होने वाला है, तो थोड़ा सा जाते मस्जिद को टाइम देते, अल्लाह को टाइम देते, करते दुकान बंद, तो मिलते हैं जुम्मे के बाद। जुम्मे के बाद तो वैसे आज एक और रोला हो गया, नुकसान हो गया छोटा सा, तो देखना है उसको भी ज़रा रिपेयर कराना, तो पहले चले नमाज़ पढ़ लेते, जुम्मा पढ़ लेते, फिर नुकसान बढ़ते रहेंगे, ये दुनिया के काम ही होते रहेंगे, पहले चले चले जुम्मे का अदा कर लें, चलो करते हैं दुकान बंद। अब आए ना लाइन पे। खाना खाने के बाद मैं सीधा पहुंच गया घर में, थोड़ी देर करते रश देखने की, थोड़ी देर सुकून माले। वैसे सुबह जल्दी उठते क्योंकि 4:30 उठते, रात को 1:30-2 बजे लग जाती है, आंखों से पहले नींद नहीं आ रही, तो मैं थोड़ी सी रश कर ली, नींद पूरी कर ली, नींद पूरी कर ली, होगी थोड़ी बहुत याशी, ज़्यादा टाइम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, तो भी चलते ज़्यादा दुकान पे। वैसे दूसरा दिन है कि मैं जब व्लॉग बनाता हूँ तो बड़ी बात है कि वैसे तोते बड़े खुश हो जाते हैं, वैसे इन्होंने तो पूरे घर को सर पे उठाया होता है, तो चलो ये अच्छी बात है कि ये मुझे आजकल वीडियो बनाने देते हैं, तो चलते दुकान की तरफ देखते हैं क्या सूरत हाल है। और इसके बाद अच्छा मतलब सोए हुआ था, क्लाइंट ने जगा दिए, क्योंकि घर पहुँचे मुझे हो गए थे 4 जुम्मा पड़ा, जुम्मे के बाद खाना शाना खाते दुकान पे थोड़ा सा हो गए ज़्यादा लेट, तो पहुँचे घर पहुँचे हो गए 4, तो फिर 4 बजे सोए, तो अभी आंख खुली यानी कि 5:30-6 बजे, तो अभी जाना जरा दोबारा क्लाइंट को मिले, क्लाइंट के बाद जाएंगे दुकान पे, देखेंगे क्या सूरत हाल है। छोटे भाई ने कुछ काम शाम किए कि नहीं, तो फिर छोटे भाई को ज़रा बाजार छोटा बड़ा सामान ले, वैसे बुझी हो गई, तो 3 दिन मज़ीद लेट, यानी कि पहले जो छुट्टी मुझे मिलनी थी आज या कल में, तो वो मज़ीद मिलेगी 4-5 दिन बाद, अबू अब आ रहे हैं मंडे को, पहले फिर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट का मौका मिल जाएगा। फिर ये कि सुबह लेट जाऊँगा, अभी जो 5 बजे जाता हूँ, फिर सुबह 9-10 बजे जाऊँगा, तो मुझे विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते दुकान की तरफ देखते हैं क्या सोचते हैं, तोते बोलना शुरू हो गए, तो चलते अपनी दुकान की तरफ निकलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वापसी हो गई दुकान पे वापसी होते साथ ही मुझे कॉल आई हाशिर भाई की। हाशिर भाई कहते हैं यासीन रात को मेरी तरफ आओ, कुछ खाने पीने का सीन करते हैं। उसको बोला भी है कि मैं सुबह दुकान खोलता हूँ, वो कहते हैं नहीं भावे तू आ। तो अभी जब पढ़ते हैं मगरिब का टाइम हो गया, जाके नमाज पढ़ते मगरिब की नमाज पढ़ के निकलते अपना हया भूसा निकलते। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। सीधा हाशिर की तरफ चलते हैं, उसके बर्थडे की ट्रीट पेंडिंग से ट्रीट लेते हैं, थोड़ी गपशप मारेंगे, बाद फिर वापस आएंगे सीधा दुकान पे। वैसे टाइम तो हो गया मगरिब का, पड़िएगा नमाज़ पढ़ते, नमाज के बाद हाशिर भाई की तरफ जाना, तो रात हो जाएगी लेट। और मिलेंगे इस्लामाबाद में, क्या सीन है, क्या खिला रहे, बगैर कुछ खिलाने वाला तो नहीं है मुझे पता है, तो मुझे रगड़ा देगा, पर कहीं नहीं, दोस्त है खैर, वो चलता रहता है। गाना बजाओ। तो मैं और आशिर भाई पहुंच गए गोरी टाउन से आखिरकार। आशिर भाई ये कौन सी इलाका है? G94। इतने दूर से आशिर भाई हमें लेके आए हैं अफगानी बर्गर खिलाने के लिए, तो अभी तक खाते हैं अफगानी बर्गर का टेस्ट, उसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। चेक करें अफगानी बर्गर हमारे ये आशिर भाई हमें खिला रही है। आशिर भाई पे हमारी बर्थडे की ट्रीट पेंडिंग थी, पर ये गोली करा रहा है, इसको गोली करानी नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको। उस दिन से मुझे बुलाया नहीं था, पर आज जैसे मैं रगड़ा खाऊंगा। उस दिन तो हमारे साथ एक और मेंबर था, तो मैं नहीं आ सका, मैं खुद क्रिकेट में था, तो इन्होंने तो पार्टी शार्टी खा ली थी। आज मैं इसको मारूंगा, आज से पार्टी लूँगा, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और इंशाल्लाह हमारी पार्टी है, तो सरप्राइज़ है, वो बाद में हम देंगे। अभी जैसे लेते हैं पार्टी। क्यों सुनाए आशिर भाई, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? किधर बिजी हो गए आप एकदम मोबाइल खोल के? हाँ ठीक है, किसको भेज रहे हैं आप? तो मुझे ये था आप बर्थडे की ट्रीट इतनी लेट क्यों खिला रहे हैं? आपके बर्थडे को तो 2 महीने गुजर गए हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।
6 جولائی کو ہوئی ہے تو یہ کیا تاریخ ہے آج؟ آج 20 ہوگی 22 ہوگی ہے. تو آپ نہیں تو آپ دوبارہ جلدی بلا لیتے نا. اچھا اگلے سال. भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है چیک کرے بھی یہ اس کی 6 جولائی کو برتھ ڈے گزری ہے اور بھائی مجھے کہتا ہے اگلے سال دیں گے. یہ کوئی انصاف ہے یار؟ آپ خود بتاؤ یہ کوئی انسانیت ہے؟ بھائی کو لگتا ہے بھوک زیادہ لگی ہے, بھائی نے اسٹارٹ کر لی اور یہ ہمارا آگے افغانی. چلو اس کو کرتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے کھانے نہیں ہوگا تو اس کو دونوں ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے. یہ دیکھ لو عاشر بھائی کو ان کو زیادہ بھوک لگی, اسے صبر نہیں ہو رہا. بھائی مزہ آیا. چلو شروع کرتے ہیں اپنا برگر اور اس میں راستے میں ملیں گے کیونکہ اس کے بعد میں نے پنڈی جانا ہے. عاشر بھائی کو غوری اتارنا ہے, پھر مجھے 30-35 کلومیٹر ایکسٹرا ڈرائیو کرنی پڑے گی. تو بلکہ آج ہیلمٹ ہے تو آج ٹینشن نہیں ہوگی. ویسے معمول اور بہت زیادہ کھڑے ہوئے فائن کرنے کے. ہم شروع کرتے ہیں اپنا افغانی برگر.